دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں بہت زیادہ وقت نہ لوں اس لیے کہ کچھ رسومات ہیں جو ہو جائیں جلدی جلدی. اور جیسے علماء کہتے ہیں کہ 15 منٹ کا ٹائم ان کو دے دیجئے، 20 منٹ کا ان کو ٹائم دے دیجئے. ادیب بھائی موجود ہیں یہاں پر، ان کی سرپرستی میں نظامت کرنے کا شرف کئی سال سے مل رہا ہے. علماء کو میں کوئی نہیں ہوتا ہوں جو ٹائم دے سکوں. علماء خود اتنا سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ کتنی دیر بولنا ہے اور کب خاموش ہو جانا ہے. ایک ایسا عالم دین جو مجھے یقین ہے کہ آپ کی سماعتوں پہ اس وقت گراں نہیں گزریں گے، بلکہ کچھ پیغام ایسے ہیں جو آپ کو دے کے جائیں گے جو ہمیشہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں بس شاعروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں گزارش کر رہا ہوں، مہمان خصوصی ہمارے بھی ہیں عالی جناب مولانا محمد مہدی اعظمی صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. اس کے بعد شاعروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. دائس پر تشریف لا چکے ہیں شہنشاہ مرزا پوری صاحب ہیں، سجاد ہلوری صاحب ہیں، شوکت جلال پوری صاحب ہیں. یہ شعراء عالی جناب مولانا شواب جلال پوری صاحب، عالی جناب شبر نوگانوی صاحب، یہ شعراء تشریف لا چکے ہیں. ایک کے بعد دیگر شعراء اکرام آپ کی خدمت میں ہوں گے. نعرے صلوات سے استقبال کریں عالی جناب مولانا مہدی اعظمی محمد مہدی اعظمی صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اطرتی. ایک صلوات پڑھتے ہیں مل جل کر محمد والا. محفل بمناسبت جشن امام عصر منعقد ہے اور شعراء کرام تشریف فرما ہے اور معزز ہستیاں علاقے کی اور بالخصوص علماء کرام جسارت ہے ان کے سامنے. اب یہ لور پور والوں کا کرم ہے کہ میں آتا رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی مہمانوں کی فہرست میں ہوں. لہٰذا جو ہے اصل مہمان نہیں ہوں، بس آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں، اب چونکہ ہے پوسٹر میں وہ سلسلہ تو عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بہت ہی کم وقت میں، چونکہ شعراء کو آپ سننے آئے ہیں اور محفل خاص کر چاہے جتنی باتیں ہمارے جو ہے ناظم صاحب کریں، لیکن اصل جو ہے وہ معاملہ جو نظم کا ہی ہے اور نثر کی کوئی خاص جگہ ہوتی نہیں ہے، وہ ثواباً جو ہے کہنے کی ہے. لہذا وہی آپ ہی کا یہ رسماً میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور 2-3 باتیں جو پیغامی صورت میں، چونکہ دوسری دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہہ کے میں یہاں پہ چونکہ حالات حاضرہ اور تھوڑا سا ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں اس دور حاضر میں ہے کیا، چونکہ مستقبل ہمارا ہے. اور میں نے احمد علی عابدی صاحب سے یہ فقرہ سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس رجعت کے نام سے، اور اس کتاب میں لکھا گیا کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو سب سے پہلے جو لوگ آواز بلند کریں گے لبیک کی وہ ہندوستان سے ہوں گے. نہیں توجہ، اب وہ صنعت ہے، اس کو محسوس کریے. بہت بڑی بات آپ کو سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اب وہ صنعت کیا تھی، لیکن ایک جملہ چونکہ ایک معتبر شخصیت نے فقرہ کہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو آواز اور دلیل شاید وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندو بھی اگر ہے تو وہ حسین کو مانتا ہے، علی کو مانتا ہے. غور کریے کہ جب خود امام آئیں گے تو کیسا استقبال ہوگا، امام کو کیسے قبول نہ کریں. محسوس کریے اس کو، اور یہ ہے اصل. اور شاید اسی وجہ سے یہ خاص ہے اور صدافرین ہیں وہ افراد جو اتنا بہترین جشن منعقد کر رہے ہیں. لہٰذا چونکہ پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن
اور ایک پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر کے اہل بیت نہ کہوں، نبوت کے اہل بیت۔ اس کو محسوس کریے کہ دو چیز پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کو ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے، چاہے قرآن ہو، اور دو بات، ایک بات قرآن پہ کہوں گا اور دوسری بات اہل بیت پہ کہوں گا، اس لیے کہ یہ جشن وارث قرآن کا ہے۔ بے شک محسوس کریں، اور اگر میرے ساتھ ہیں آپ اور حالات آپ کے مد نظر ہیں تو میں بہت تیزی سے یہ بات کہہ کے گزر رہا ہوں، اور محسوس کر لیجئے چاہے جیسے کہ یہ وارث قرآن کا جشن ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آج اس دور حاضر میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مستقبل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے، دنیا جتنی چاہے ترقی کر لے، جس معیار پہ معراج پہ پہنچ جائے، آنے والا دن ہمارا ہے، آنے والا وقت ہمارا ہے، آنے والی صدی ہماری ہے، آنے والے اوقات ہمارے ہیں، آنے والے لمحات ہمارے ہیں۔ اس کی دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ آنے والے لمحات ہمارے اس لیے ہیں، اس لیے کہ مہدی ہمارا ہے، حجت ہمارا ہے، اہل بیت ہمارے ہیں۔ واہ لہذا بات کیا محسوس کرنے واہ واہ واہ، اور بہت تیزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ قرآن آپ محسوس کریں کہ اس قرآن کے اوپر آج آسانی سے جو حرف اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ جو پردے میں بیٹھا ہے وہ وارث قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، لیکن ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، سب ہم اس پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری ذمہ داری اسی لیے مولانا شبر صاحب نے بھی بہترین اپنے کلام کے ذریعے سے وقت کے حالات کو اور وقت کی جو نزاکت ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے دنیا کو پیغام پہنچا دیا۔ میں تھوڑی سی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اپنا بھی چیک کریں کہ آیا قرآن سے وہ وابستگی جو پیغمبر نے کہی ہے، جو ہمارا مہدی چاہتا ہے، جو ہمارا امام چاہتا ہے، کیا قرآن سے وہ وابستگی ہے؟ کسی شاعر نے دو مصرے کیا خوب کہے تھے کہ جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو۔ نہیں محسوس کر لیجئے، میں علماء کے لیے کہ جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو، مرض جب لادوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو۔ محسوس کریں، ہمارے یہاں جب سارا معاملہ ختم ہوتا ہے، جب وابستگی اس نجیتے تک ہے تو آپ محسوس کر لیجئے۔ اور ایک دو مصرے اور کہہ دوں، ہے حکم فقرعو میں ما تیسر کی سہولت جب، شعراء کے لیے کہہ رہا ہوں، ہے حکم فقرعو میں ما تیسر کی سہولت جب، بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو۔ واہ ہے حکم فقرعو میں، بات نہ گزرے لیکن اب بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دور ہے حکم فقرعو میں، ہمارا اور آپ کا وقت ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اگر مزاج سمجھیے کہ جو قرآن جانتے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی نے اعتراض کیا ہے اسے نہ قرآن کے قاف سے مطلب ہے، نہ اسے رے سے مطلب ہے، اسے صرف فتنے سے مطلب ہے، اسے فتنہ پھیلانا ہے، ورنہ اسے کیا بتایا جائے کہ قرآن کا مقابلہ دوسری کتابوں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ محسوس کر لیجئے، دنیا کا چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، کتنی بڑی کتابیں لکھی ہوں، آپ محسوس کر لیجئے، چاہے وہ آپ سقراط ہوں، چاہے وہ ارسطو ہوں، چاہے ابن سینا ہوں، کتنے بڑی بڑی شخصیتیں کتاب لکھ کے گئی ہیں کائنات میں، اور ان کی کتابوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ سقراط نے کچھ کہا، ارسطو نے کچھ کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، ابن سینا نے کچھ کہا، سب کے لیے کہا جاتا ہے کہا، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا نہیں۔ دلیل دے رہا ہوں، یہ جشن دلیل ہے اس بات کی آج تک کہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پردے میں ہے جو کہہ رہا ہے۔ واہ کوئی پردے میں ہے جو کہہ رہا ہے، جب تک تیرے وجود پہ نازل نہ ہو کتاب، گراہ گشا ہے نہ کافی نہ صاحب کشاف۔ محسوس کر لیں، یہ قرآن وہ معجزہ ہے۔ میں چونکہ کرنٹ افیئر ہے لہذا بات کہہ رہا ہوں اور وقت ختم ہو رہا ہے، میں بس 3 سے 4 منٹ میں
اور خطیبانہ 3 سے 4 منٹ نہیں، ایک دم اصلی کا 3 سے 4 منٹ، اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. بات محسوس کریے کہ چونکہ تقریر ہے اور آپ شعراء کو سنیے گا، لیکن ہم اپنے کو چیک کریں کہ قرآن سے وہ وابستگی ہے. جو لوگ آج قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں انہیں بتائیے کہ وارث قرآن ہے، وہ آئے گا اور امتحان آپ کا بھی لے گا. آپ دنیاوی شہرت کے لیے، دنیاوی اپنے آپ کو چمکانے کے لیے جو چاہیے جس مسلمات پہ اعتراض کر لیجئے، لیکن آپ اس بات کے اوپر معترض ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے میں جانتا ہوں کہ تقریر کا وقت اس حالات میں نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ تک مجھے پہنچانی ہے اور جیسے چاہے سنیے، محسوس کریں. اب آپ کو محسوس کریں، اور بہت عظیم بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جس نے کبھی قرآن کا مطالعہ نہ کیا ہو. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے 20 سال اپنے قرآن کو دیے ہیں، جس نے اپنی پوری زندگی 20 سال قرآن کو دی ہے. وہ کون آدمی؟ جو فقہ میں مجتہد، جو اصول میں مجتہد، توجہ چاہ رہا ہوں، جو عرفان میں اپنا نظریہ رکھتا ہے، جو فلسفے میں اپنا نظریہ رکھتا ہے. غور کریے کہ جب اس آدمی سے ہم نے پوچھا گیا کہ 20 سال قرآن کو دیے، قرآن کو پایا کیسے، تو علامہ طباطبائی نے جواب دیا کہ کیسا پایا؟ میں کہتا یہ ہوں کہ ہر 10 سال کے بعد پھر سے قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، پھر سے قرآن کو بیان ہونا چاہیے. کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن پڑھو ایسا لگتا ہے اس زمانے سے گفتگو کر رہا ہے، اس زمانے سے کلام کر رہا ہے. اس توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اے عزادارو، یہ معجزہ قرآن کا یہ ہے کہ صدیاں گزرتی جائیں گی، زمانہ قرآن کے قدموں پہ رگڑتا رہے گا اور کہتا رہے گا ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. اور یہ جو آج کا لعنتی وسیم ہے اس کے لیے بھی کہا جائے گا کہا تھا، کہا تھا، کہا تھا. اور قرآن کہے گا کہ مجھ پہ اعتراض کرنے والا کل بھی لعنتی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. واہ یہ ہے قرآن کریم. اب محسوس کریے آپ کہ اسی حدیث کے ذیل میں گفتگو تمام ہو رہی ہے. اسی حدیث کے ذیل میں پیغمبر نے کہا کہ 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے. نہ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، آپ دیکھیے یہ ختم ہو جائیں گی، یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. یہ سب تو وہ چیزیں ہیں کہ جسے اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سارے سسٹم ان ہستیوں کے سامنے بیکار ہیں. نہیں محسوس کر لیں آپ ایک جملہ اس لیے کہ جس کا جشن منا رہا ہے. کسی صاحب نے کہا کہ یہ بتائیے امام آ جائیں گے تو یہ میزائلیں، یہ توپیں، یہ ساری میزائلی سسٹم، یہ ساری چیزیں کیا ہوگا؟ تو کہا یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کافور نظر آئیں گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آنے والا جب اپنے اعتبار سے آئے گا. نہیں، ایک آپ کے سامنے دلیل دے رہا ہوں کہ امام زمانہ کو طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، امام کو قدرت پہ بھروسہ ہے. نہیں، بہت بڑی بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. امام زمانہ کو قدرت پہ بھروسہ ہمارا اور آپ کا ہے، قدرت کا بھروسہ ہمیں اور آپ کو ہے، لیکن امام زمانہ کا بھروسہ قدرت پہ ہے، قدرت پہ ہے. کیوں؟ یہ وارث، توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وارث حسین ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے. لہذا جیسے حسین کو قدرت پہ بھروسہ تھا ویسے امام کو بھی قدرت پہ بھروسہ ہے، امام کو بھی بھروسہ ہے. طاقت اور قدرت میں بہت فرق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، طاقت حسین نے اس کا پیغام دیا. جسے طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ لشکر جمع کرتا ہے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. اور جسے قدرت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ چراغ دور کر کے کہتا ہے تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. ہلو
मुर्दाबाद। महसूस कर लें बस। इसीलिए पैगंबर ने कहा दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। हमारा और आपके छोड़ी हुई चीजों को मिटाया जा सकता है, लेकिन पैगंबर की छोड़ी हुई चीजों को कायनात में किसी में दम नहीं है जो कुरान को मिटा सके। और जब कुरान के लिए कह दिया तो अहले बैत उन्हीं के बराबर हैं। गैबत के पर्दे में तो जा सकता है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता है। महसूस कर ले। और इसीलिए रवायत में है बे कि वजूदहु लुत्फुन व गैबतहु मिन्ना, उसका वजूद लुत्फ है उस इमाम का, लेकिन उसकी गैबत हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से है। और होता है कि हम इमाम से नहीं मिल पा रहे हैं, बात तमाम कर रहा हूँ, महसूस करें, ज़रूरत ही नहीं है। आगा बुजुर्ग कहते थे, खुदा करीम पर रहमत करे, कि कोई अगर मिलना चाहे तो हो ही नहीं सकता कि इमाम ना आए, कोशिश तो करो। नहीं, महसूस करिए, अगर मिलना चाहते हो, बड़ा एक नहीं सा वाक़या जो शायद आपके जहन के करीब कर दे। एक चूटी थी, इस नबी का वाक़या है, क़िस्सुल अंबिया में, और गालिबा मुझे याद नहीं है। और आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम है कि एक चूटी थी, कहते थे कि एक बहुत बड़ा मट्टी का टीला था, वो जाती थी और थोड़ा सा टुकड़ा लेके वापस आती थी, जाती थी थोड़ा टुकड़ा वापस लेके आती थी। किसी ने पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने जवाब दिया, मैं टीले की मट्टी हटा रही हूँ। कहा कि ये पता है कब तक हटेगी? महसूस करिए, कब तक हटेगी ये पता है? क्या नहीं मालूम, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। क्या क्यों हटा रही हो? क्या मुझसे किसी ने कहा है, गौर करिए, मेरे महबूब ने मुझसे कहा है कि मैं इस टीले के पीछे हूँ, अगर मुझसे मिलना है, हाँ है कहाँ से बात कर रहा हूँ, अगर मुझसे मुलाकात करना है तो इस मट्टी के टीले को हटाना पड़ेगा। महसूस करिए, इस टीले को हटाना पड़ेगा, इस टीले को हटाना पड़ेगा। लिहाजा कोशिश कर रही हूँ, वक्त चाहे जितना लग जाए, लेकिन मुझे अगर अपने महबूब से मिलना है, अगर उससे मोहब्बत है, तो ये हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ए अज़ादारो, हमारी कोशिशें चाहे छोटी हों, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। गुनाहों के अंबार को हटाना पड़ेगा, गीबत के अंबार को हटाना पड़ेगा, चुगली के अंबार को हटाना पड़ेगा। जब तक ये हटेगा नहीं, महबूब से मुलाकात होगी नहीं, उससे मोहब्बत का तकाजा हो नहीं सकता। अगर उस इमाम से मिलना है तो हमें इन हिजाबात को हटाना पड़ेगा। और आखिरी बात जो शायद दर्द है, मैं अपने लिए, आपसे मुझसे बेहतर है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, सिर्फ ज़बानी लकलका है, वो तड़प और वो इसराब हमारा अब तक नहीं आया, वरना इतने दिल से पुकार रहे हैं, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। इमाम क्यों ना आए? मैं दो मिसरे से और फारसी के दो मिसरे कह के अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। शुअरा से खास तवज्जो चाहता हूँ कि गुफ्तम, तवज्जो चाह रहा हूँ कि गुफ्तम अज़ रूह खूबत, गुफ्तम के रूह खूबत अज़मन चिरा निहास, गुफ्तम के रूह खूबत अज़मन चिरा निहास। गुफ्ता तो खुद है जो अभी, वरना रुखम अयास। कहाँ से मुझे पहुँच जाए कि रुखम अयास, कि हम पर्दे में नहीं हैं, तुम्हारी गुनाहों ने तुम पर पर्दा डाल रखा है, वरना हम तो सामने हैं, बुलाओ हाजिर हो जाएंगे। अगर न होता तो या अली कहते तो ये बताओ कि संभले कैसे? ये हमारा वजूद है जो संभाल रहा है, जो उठा रहा है, जो तुम्हें बरकरार करे हुए है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद। आए सब लोग मिलकर इसी जोश व हौसले के साथ हाथ को बुलंद करके दुआए फर्ज पढ़कर, और उसके बाद शुअरा आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल वलियक अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अला
وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوى وتمتعه فيها طويلا. بلند ترین صلوات بھیجے محمد وعلیہ.